الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے تعارف اور ان کے مختصر فضائل بیان کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ سورۃ الاعراف تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سورۃ الانفال کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال ترتیب کے لحاظ سے یہ 8ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 88 نمبر ہے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے اور اس کی آیات مقدسات 75 ہیں۔ 10 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام انفال کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں لفظ انفال آیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے زائد چیز۔ سورہ انفال ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کے واقعات، جہاد اور اس کے قوانین کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد مبعوث ہونے والے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر اس صورت کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی آیت مقدسہ جو ہے، اس آیت کا تعلق غزوہ بدر میں پیش آنے والا واقعہ جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں ہم سب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی تو ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کفار کا پیچھا کیا تھا کہ وہ واپس نہ آ جائیں۔ کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ کچھ لوگ حفاظت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے۔ جب رات ہو گئی اور ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تو مال غنیمت جمع کرنے والے کہنے لگے کہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے علاوہ کسی کا حصہ نہیں۔ دوسری اور تیسری قسم والے حضرات بھی مال غنیمت میں استحقاق کا دعویٰ کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی یہ گفتگو نبی علیہ السلام تک پہنچی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور اس میں تصرف کا حق بھی اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ جس طرح مناسب سمجھیں اپنے ثواب دید پر اس مال کو تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر مال غنیمت کو سارے شرکاء کے درمیان برابر تقسیم کر دیا، جس پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین راضی ہو گئے اور اپنے سابقہ رویے پر نادم ہوئے۔ یہاں تک پہلی آیت میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ اس کے آگے جو آیت مبارکہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو ہے، علامت جو ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دوسری میں
جب ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان نہیں بڑھ رہا تو پھر آدمی غور و فکر کرے کہ شاید میرے تدبر میں، میری فکر اور میری توجہ میں کمی ہے، جس کی وجہ سے نور ایمانی مجھے نہیں مل رہا۔ تیسری صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ تمام حالات میں ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ چوتھی جو رب ذوالجلال نے صفات اور علامت کاملین ایمان والوں کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ ایسی نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ پانچویں صفت فرمایا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے 3 انعامات ہیں، آخرت میں درجات عالیہ اور بخشش ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، اور دنیا میں ہم انہیں اعلیٰ رزق دیں گے۔ یہاں ایک بات امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ مومن ہیں؟ فرمانے لگے مومن کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرتا، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے۔ اگر مومن کے یہ معنی ہیں تو پھر میں مومن ہوں، اور مومن کا ایک معنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ مراد لیا جائے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی ایک قابل ذکر خصوصیات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت امیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ میدان میں نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر زندگی بسر کریں گے۔ زندگی کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ گزاریں گے تو کہیں پر بھی وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ ان 6 آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھرو۔ دوسری آیت مقدسہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جب کہ تم سن رہے ہو۔ تیسری آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو، اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو
اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ پھر رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے آخری جو خطاب چھٹا ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ 6 خطاب ہیں جو رب ذوالجلال نے سورۃ الانفال کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں زندگی کس انداز سے گزار رہا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا تو پھر اس کی زندگی کامیابی اور کامرانی کی طرف نہیں جا سکتی۔ سورہ انفال کے اندر ایک بات یہاں پر میں اور بھی کر لوں کہ سورہ انفال کے علاوہ باقی تمام صورتوں کی ترتیب خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی تھی، جبکہ سورۃ الانفال کو سورہ اعراف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد سے رکھا، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور بالخصوص حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سوالات کیے تھے۔ پہلا یہ کہ سورہ اعراف اور سورہ توبہ کی آیات 100 سے زائد ہیں اور سورہ انفال کی آیات 100 سے کم۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی صورت ان 2 بڑی صورتوں کے درمیان میں کیوں رکھی ہے؟ دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر صورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لکھی ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت سی وجوہات فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس میں اشتباہ ہو گیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے یا کہ 2 ہیں۔ سورہ انفال کے مضامین سورہ توبہ کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ترتیب نہ فرمائی تھی، لہذا ان وجوہات کی وجہ سے میں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملایا اور ایک ہونے یا 2 ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے نام الگ الگ رکھے، مگر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ سورہ توبہ کے شروع میں کیونکہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو انشاءاللہ سورہ توبہ کا بیان کل جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کب پڑھی جاتی ہے اور کب نہیں پڑھی جاتی۔ تو سورہ انفال کی یہ چند چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، تو آگے انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کا نمبر ہے، تو جو سورہ توبہ کے اندر کوئی خاص چیزیں ہوں گی انشاءاللہ میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول و منظور فرمائے۔